السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے ملے جلے حرف پڑھے اور اب ہم امتحان دیکھیں گے۔ تو جو بگنرز ہیں، نئے ہیں، تو وہ اس کی پریکٹس کریں کہ جو حرف جب مل کے آتے ہیں تو وہ کس شکل کے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ایک بار پڑھ کے بتا دیتے ہیں، جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یا الف، کاف نون سین ت عین یا نون۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ نون ہے اور یہ تین جو یہ شوشے بنے ہیں یہ سین کے ہیں، اور یہ جو ایک یہ بنا ہے یہ تا کا ہے، یہ عین ہے اور یہ یا کا بنا ہوا ہے۔ واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا ز کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا قاف عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با حا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم الف حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ تو یہ امتحان ہے، اس کو اچھے سے پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم لیسن نمبر 3 شروع کریں گے، حرکات۔ اچھا، اس سے پہلے ایک نورانی قاعدہ میں شروع میں دو رہتا ہے، تلاوت کے 3 اہم فائدے اور تلاوت کے 2 اہم آداب۔ تو اس کو پڑھ کے اور اس کو یاد کر لینا بہت اچھا رہتا ہے۔ جیسے کہ تلاوت کے 3 اہم فائدے، جو ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی تو اس کے بہت فائدے ہیں، لیکن 3 اہم فائدے کیا کیا ہیں تو وہ آج ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے پہلا نمبر کیا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ پہلا کیا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی صفائی کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ تو یعنی کہ جب کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے جب رسٹ لگ جائے گا، لوہے کو جب رسٹ لگ جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے لوہا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو وہ بھی دھیرے دھیرے خراب ہو جائے گا، ایمان سے دور ہو جائے گا، اللہ کی محبت سے دور ہو جائے گا۔
نیک عمل سے دور ہو جائے گا. وہ نیک عمل جو اللہ نے جن کو نیک کہا ہے، وہ نیک عمل جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، تو وہ ان سے دور ہو جائے گا. تو اس کی دلوں کی صفائی کا کیا ذریعہ ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اس میں الفاظ ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے، ایگزیکٹ جو الفاظ حدیث میں وہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم پورا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو پہلا کیا ہے، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور دوسرا ہے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. اچھا، تیسرا کیا پوائنٹ ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی. اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو وہ بددین ہے یا جاہل ہے یا دونوں باتیں ہیں. اب دیکھیے، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بنا سمجھے ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو قرآن شریف سمجھ کے پڑھنا چاہیے. بے شک ہمیں قرآن شریف کے معنوں کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اتنی عربی سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو وہ ہمیں سمجھ میں آئے. یہ بہت بہت بہتر ہے. لیکن ہم بنا سمجھے بھی جو تلاوت کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ اجر ملتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب ایک حرف کا مطلب ہے کہ جیسے ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، تو الف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، لام پہ 10 نیکیاں، اور میم پہ 10 نیکیاں ملیں گی، ہے نا. حالانکہ مل کے ایک حرف ہوتا ہے، لیکن ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. تو ہم جب قرآن مجید جتنا تلاوت کریں گے اتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی. تو اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ وہ بددین ہے یا جاہل ہے، یا پھر یہ دونوں ہے. وہ بددین بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اگر کوئی یہ شخص کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو سمجھ کے پڑھنے کی ایک الگ فضیلت ہے، اور بلا سمجھے پڑھنے جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی فضیلت الگ ہے. تو یہ پوائنٹس جو ہے ہمیں یاد کر لینا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تلاوت کے 2 اہم آداب، یعنی کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کے، تو اس کے آداب کیا ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو. تو جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہم اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو. تو ہم نے یہ حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری تلاوت کو سنتے ہیں. تو جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو یہ خیال کریں کہ اللہ پاک ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن عظیم کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت اور محبت کے ساتھ سننا چاہیے. تو جو بھی قرآن مجید سن رہا ہے، کہیں پہ تلاوت ہو رہی ہے، تو وہ اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن عظیم، کہ اللہ جو سارے جہاں کا حاکم ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمارا محسن ہے، ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، تو ان کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت اور محبت کے ساتھ سننا چاہیے. تو اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہمیں پھر اور کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن مجید کو عظمت کے ساتھ سننا چاہیے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہمیں اچھے سے یاد کر لینا چاہیے، اور ہمیں اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بغیر معنی کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور سننے کی بھی فضیلت ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم لوگ عمل کریں گے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.
اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کے آگے کا لیسن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.